لہذا میں مفتی محمد فیضان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مفتی محمد فیضان صاحب آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ مفتی محمد فیضان صاحب، امام و خطیب، جامع مسجد کمال پور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ حضرات محترم اور پیارے بچوں، آپ شور کم کر دو، بس تھوڑی دیر کا سفر ہے ہمارا اور آپ کا، اس سفر میں زیادہ باتیں مت کرو۔ اس کے بعد انشاءاللہ ابھی مہمان جو خصوصی مہمان ہیں وہ آنے والے ہیں، مختصر سا وقت مجھے دیا گیا ہے، میں تھوڑی ہی دیر میں اپنی بات کمپلیٹ کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ تو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، چاہے وہ پردہ نشین مائیں اور بہنیں ہوں یا چوراہوں اور گلیوں میں کھڑے ہوئے ہمارے نوجوان دوست و احباب ہوں، یا اسی طرح اپنے گھروں کے اندر تشریف فرما کچھ ہمارے بزرگ ہوں، ہم ان سے ادباً دوبارہ درخواست کریں گے کہ یہ ایام دوبارہ نہیں آیا کرتے، یہ گھڑیاں، یہ لمحے یہ دوبارہ نہیں آیا کرتے۔ بڑی جد و جہد کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، انتظامیہ نے، آپ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور کافی دور دور سے شعراء کو بلایا ہے۔ لکھیم پور، سیتا پور، لکھنؤ اور اسی طرح قنوج، بڑے ہی سفر کاٹتے ہوئے علماء اکرام، شعراء اکرام صرف اور صرف دینی جذبے کے خاطر اور آپ حضرات کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ آج ہمارے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ رسول کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ آج آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم رسول کو کتنا مانتے ہیں۔ باری باری اور ایک سے ایک شاندار شاعر جس کو آپ موبائل کے اندر سنتے ہیں، آج وہ آپ کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر کے اندر یہاں اسٹیج کے اوپر موجود ہوں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یہ عبادت ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یہ نعتیہ مشاعرہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں اور اس دور کا جائزہ لیتے ہیں اور کتابوں کے اندر کھنگالتے ہیں
تو ہمیں شمائل ترمذی کے اندر ایک حدیث ملتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ایک شاندار شاعر جن کا نام ہے حسان بن ثابت. کیا نام ہے؟ حسان بن ثابت. اور دوسرے شاعر کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ. یہ دونوں بڑے ٹاپ کے شاعر تھے صحابہ اکرام. نبی علیہ السلام کبھی کبھی کہتے کہ حسان اپنے شعر سناؤ، آؤ مسجد نبوی کے اندر آؤ. آج آپ تمام لوگ جن کو میسر آیا ہے مدینے کے اندر گئے ہیں، وہاں مسجد نبوی موجود ہے مدینے کے اندر، جس کا ہرا گنبد میں اور آپ تصویروں کے اندر دیکھتے ہیں، اور سینکڑوں نعتیں ہرے گنبد کے نام سے بن چکی ہیں. اسی ہرے گنبد کے نیچے ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا تھا. نبی علیہ السلام وہاں پر ایک منبر رکھواتے اور حضرت حسان بن ثابت سے کہتے کہ اے حسان تم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما. نعت آپ سنتے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ نعت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کتابوں کے اندر جاؤ، ڈکشنریوں کھول کر دیکھو تو آپ کو نعت کا مطلب ملے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں اپنی زبان کو تر کرنا، یہ نعت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے بھائی؟ نعت. نبی علیہ السلام کے مبارک تذکرے سے اپنی زبان کو تر کرنا، یہ نعت کہلاتا ہے. اور ایک دوسرا لفظ آتا ہے حمد. حمد کے معنی ہے تعریف، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی شان میں کوئی اشعار پڑھے جائیں. جیسے ابھی ایک بچہ آیا اور اس نے پڑھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اسے کہا جاتا ہے حمد. اور جو شاعر یہاں آئیں گے اور آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی تعریف کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے نعت. تو کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام اس طرح کی چیزیں اپنے درمیان روشناس کرتے تھے. تو میرے دوستو بزرگوں، بہت ہی مبارک موقع ہے کہ آپ حضرات کی سرزمین پر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، نبی علیہ السلام کی شان اتنی نرالی ہے کہ جتنا کہا جائے وہ کم ہی کم ہے. تو شاعر رسول حسان بن ثابت، اب آپ کو شوق پیدا ہوگا کہ انہوں نے کوئی نعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے. تو آئیے میں حضرت حسان بن ثابت کے چند شعر آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ کس کے شعر ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت کے. اور کہاں پڑھے گئے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ان کا معنی کیا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو ان کا معنی اتنا شاندار ہے، ہم اور آپ اس طرح کی تعریف نہیں کر سکتے. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. اور واقعی آپ کتنے حسین تھے. چاند کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جھائیاں نظر آتی ہیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دوں اس میں کہاں کا انصاف ہے، چاند میں ہے جھائیاں اور ان کا چہرہ صاف ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور میں دیکھتا کیسے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے کوئی لال نہیں جنا. سمجھ رہے بات کو؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکے، چاہے جمال میں ہو، کمال میں ہو، احسان میں ہو، خلوص میں ہو، محبت میں ہو، عبادت میں ہو، اطاعت میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مقابلہ کر سکے. اور عیب کی بات کرتے ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہتا، اس زمانے کا شاعر، اس زمانے کا نعت خواہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیبی، کہ آپ کو تمام عیبوں سے پاک و صاف پیدا کیا گیا.
کوئی عیب نہیں تھا، اور کوئی انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا جمال میں آپ کے عیب تھا، کمال میں آپ کے عیب تھا، زبان میں آپ کے عیب تھا، یا آپ کی نگاہ میں عیب تھا۔ سارے عیبوں سے اللہ نے آپ کو پاک بنایا۔ خلقت مبرأ من کل عیبی، کہ سارے عیبوں سے آپ علیہ السلام کو پاک و صاف پیدا کر دیا۔ اور کیسا بنایا گیا؟ شاعر کہتا ہے کہ میرے بس کی بات تو نہیں ہے کہ میں یہ بات بیان کر سکوں کہ اللہ نے آپ کو کیسا بنایا ہے، بلکہ میں اتنی بات کہتا ہوں کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ پوچھتا گیا ہو کہ محمد میں کیسا بناؤں، اور اللہ تعالیٰ ویسا بناتا چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی نسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ کا تذکرہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے، اور آپ کی تعریف بھی ہمارے لیے عبادت ہے، اور شاعر کا نعت آپ کی شان میں پڑھنا اور سننا یہ سب عبادت ہے۔ میں نے شروع میں بھی یہ شعر کہا اور آخر میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف تادم حیات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، اذانوں کو اسینی کا کبھی پابند مت کرنا۔ مدرسے کہاں سے چلے اور ان کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ توجہ رکھنا، وہ پہلا مدرسہ صفہ جسے آقا پڑھاتے ہیں، صحابہ اس میں پڑھتے ہیں، میرے آقا پڑھاتے ہیں۔ مدارس میں پڑھنے پڑھانے والا مولوی ہماری قوم کی نے کیا کیا قربانی دیتا ہے، اس کے باوجود بھی بیچارہ گالیاں کھاتا ہے۔ توجہ سے سننا، دل کے کانوں سے سننا اور اس کا محاسبہ کرنا کہ ہم جو مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں کیا وہ صحیح ہے۔ توجہ رکھیے کہ پیدا ہو ادا بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہونے کا بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی۔ زندگی کے ہر موڑ پر مولوی ہمارے کام آتا ہے، نہ جانے پھر بھی ہم اسے گالیاں دیتے ہیں۔ کہ پیدا ہو ادا بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہونے کا بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی۔ شرم بھی کچھ آنی چاہیے بھی شرمو، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بھی شرمو، پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی۔ خدا سے جنگ مت کرنا،
مدارس بند مت کرنا۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ غیر کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے اڈے، اور اپنے کہتے ہیں کہ مدارس ایک فضول ہے۔ مدارس میں کوئی دین کا کام نہیں ہوتا، دونوں کے انظام کا جواب غیروں کا بھی اور اپنوں کا بھی۔ یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ آج ہمارے کتنے ایسے بزرگ ہوں گے کہ نماز پڑھتے پڑھتے 50 سال ہو گئے، لیکن اگر آپ ان کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا نماز ان کی ابھی تک درست نہیں ہوئی۔ 70 سال کی عمر ہو گئی، قرآن ابھی تک پڑھنا نہیں آیا۔ دنیا بہت کمائی، سب کچھ کما لیا پا لیا، لیکن قرآن کی اس دولت سے محروم رہے۔ توجہ جانیے، زندگی کا ایک ایسا فائدہ قیامت کے دن ہمیں کیا منہ دکھائے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآنی تعلیم، قوم کے سمجھ میں یہ آنی چاہیے۔ دیکھنے میں کوئی ہو بھلے چیئرمین، دیکھنے میں کوئی ہو بھلے ڈاکٹر، دیکھنے میں کوئی ہو بھلے ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ ہمارے حضرت حرگوئی علیہ الرحمہ بچوں کی تعلیم پر بھی خوب توجہ دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بوڑھوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیتے تھے۔ آج جب علماء کو ہم گالیاں دیں گے تو قرآن کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالی ہمیں مدارس سے اور علماء سے محبت کرنے اور قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے کتنی ضروری ہے قرآنی تعلیم، قوم کے سمجھ میں یہ آنی چاہیے۔ دیکھنے میں کوئی ہو بھلے چیئرمین، دیکھنے میں کوئی ہو بھلے ڈاکٹر، دیکھنے میں کوئی ہو بھلے ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ ہمارے حضرت حرگوئی علیہ الرحمہ بچوں کی تعلیم پر بھی خوب توجہ دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بوڑھوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیتے تھے۔ آج جب علماء کو ہم گالیاں دیں گے تو قرآن کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالی ہمیں مدارس سے اور علماء سے محبت کرنے اور قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا چندہ روک لیں گے تو شاید یہ مدارس اور مولوی ختم ہو جائیں گے، بلکہ ہونا کیا ہے؟ توجہ رکھیے۔ خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے، وہ اس کا بھی محافظ ہے، وہ اس قرآن کا حافظ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان، یا کریم یا رحیم۔ عرف والا نام تیرا، عرف والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا، ذکر صبح و شام تیرا، ذکر صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان، یا کریم یا رحیم۔ شمس و قمر تسبیح کرے، شمس و قمر تسبیح کرے، اور شجر سجدے میں رہے، اور شجر سجدے میں رہے، ذکر چرند پرند کرے، ذکر چرند پرند کرے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان، یا کریم یا رحیم۔ ذات ہے تیری لامحدود، ذات ہے تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ہر شے میں ہے تو موجود، ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان،
کریم و یا رحیم۔ جب آقا تشریف لائے تو کیا ہوا کہ نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی علی کا شور ہوا۔ نور محمد جب چمکا، صلی علی کا شور ہوا۔ ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم و یا رحیم۔ نور سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، الجھن میں گلزار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں غیروں میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، در میں اللہ نگر میں اللہ، شجر میں اللہ حضر میں اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان اور حیدر میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، آمنہ کی تقدیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ سورج چاند ستاروں کو، سورج چاند ستاروں کو، اور دھرتی کے نظاروں کو، اور دھرتی کے نظاروں کو وہی سجانے والا ہے، وہی سجانے والا ہے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ مولا ہم کو کر لے قبول، مولا ہم کو کر لے قبول، مولا سب کو کرے قبول، مولا سب کو کرے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، سب کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، سب پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔